رشتے کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے، ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ایک سوال ہے، اور اس پہ بہت ساری بحث ہوتی ہے۔ ایک مدت انسان کو لگ جاتی ہے مناسب رشتہ تلاش کرتے کرتے۔ تو یہ مناسب رشتہ، اچھا رشتہ کیسے طے ہو، ہاں کہ یہ لڑکا اچھا ہے؟ تو کچھ چیزیں جو مختلف احادیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، دین نے ہمیں سمجھائی ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کے اندر مرد کو حاکمیت دی اور قوام بنایا۔ قوام بنایا تو خاندان کی، یعنی اپنی بیوی اور آنے والی نسل کے لیے مالی وسائل فراہم کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بنیادی چیز جو مرد کے ذمے ہے وہ کیا کہ اسے خاندان کے لیے وسائل مہیا کرنے۔ اب مالی وسائل مہیا کرنے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بھی لڑکا شادی سے پہلے کوئی کام کاج، کوئی جاب، کوئی کاروبار، کوئی نوکری کرے گا تو ظاہر مالی وسائل کما سکے گا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزوں کی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو جابز نہیں ملتی۔ ایک طبقہ ہے کہ جو اپنی معاشی ضروریات کے لیے ملک سے باہر کام کاج کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت حساس مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات کمائی کرنے کے لیے وطن چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اگر انہوں نے شادی کر لی ہے، بیوی پیچھے ہے، بچے پیچھے ہیں، تو بسا اوقات وہ سال بعد، بسا اوقات 2 سال بعد، اور کئی تو پھر بیچارے کئی سال بعد گھر لوٹتے۔ کیا یہ ایک مناسب رویہ ہے؟ ہو سکتا ہے ماضی میں لوگ کہیں کہ جی چلتا رہا ہے، ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن آج کل معاشرتی بگاڑ جس حد تک پہنچ گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مناسب رویہ ہے۔ نکاح کے بعد یا شادی کے بعد بیوی کو چھوڑ کر دیار غیر میں چلے جانا، کئی مہینوں کے لیے یا کئی سالوں کے لیے چلے جانا، یہ آج کے معاشرے کے حالات کے حساب سے کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ مال کمانا ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، گھر کی ضروریات ہیں، گھر بنانا ہے، بہنوں کی شادیاں ہیں، 100 طرح کے معاملات ہیں۔ وہ ساری ضروریات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک، انکار نہیں، مگر صورتحال کو سمجھیے، معاشرے کا جو بگاڑ اس حد تک بڑھ چکا ہے، اس کو تھوڑا دین کی نظر سے سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی خواتین مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ابتدائی سالوں میں خواتین مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتی تھیں۔ اب فتوحات بہت تیزی سے ہوئی، بہت سارے نئے نئے علاقے مسلمان ہوئے، مدینہ پھیلنا شروع ہوا، آبادی بڑھنا شروع ہوئی، بہت سارے ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں مضافات سے یا مفتوحہ علاقوں سے، اب مدینہ کے اندر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ وہ پہلے جیسا تقوی و طہارت، نگاہوں کی پاکیزگی، شرم و حیا، اب اس میں کچھ فرق آ گیا۔ اب نئے نئے لوگوں کے حالات دیکھیں تو خود ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب آپ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیں، کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی غور کیا، دیگر اصحاب سے بھی مشورہ کیا، اور نتیجتاً اسی بات پر پہنچے کہ ہاں اب خواتین مسجد میں اگر آتی ہیں تو وہ خیالات اور فکر اور نظر کی پاکیزگی اب باقی نہیں جو کبھی دور رسالت میں ہوا کرتی تھی۔
تو آپ نے مناسب سمجھا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد خواتین جو ہیں وہ مسجد میں با جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا کریں گی۔ تو دیکھیے، ایک دین کا معمول تھا، با جماعت نماز ایک فضیلت تھی، خواتین زمانہ رسالت سے ادا کر رہی تھیں، ایک بڑی سعادت تھی جس کو حالات کی تبدیلی کی وجہ سے خواتین کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسی بات سے سمجھ جائیں کہ جب حالات ایسے نہ رہیں کہ جب نظر کا، شرم و حیا کا، اب تقدس پہلے جیسا نہیں رہ گیا، پہلے خواتین پھر بھی صبر شکر کر کے وقت گزارتی رہیں، حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے اب سوشل میڈیا بالخصوص، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ وہ خرافات ہر ایک کو معلوم ہے۔ اب شوہر کے بغیر شادی شدہ خاتون کا صبر کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور پھر جو گھروں کے حالات ہیں، گھر کے اندر خاتون نئی نویلی شادی شدہ ہے، شوہر 1-2-4 ماہ کے بعد باہر چلا گیا ہے، گھر کے دیگر مرد حضرات ہیں، اب نہ ان کی نظریں ویسی پاکیزہ رہ گئیں۔ اللہ کرے سارے گھروں کے حالات اچھے ہوں۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی دلہن کو شادی کے 2-4 ماہ کے بعد گھر والوں کے پاس چھوڑ کر تو کوئی کئی مہینوں یا کئی سالوں کے لیے دوسرے ملک کمانے کے لیے چلا جائے۔ تو مشورہ یہی ہے کہ کمانا ہے ضرور کمائیے، مگر یا تو شادی سے پہلے کما لیجئے، یا پھر ممکن ہو سکے تو کوشش کر کے بھلے تنگی ہی صحیح مگر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ شادی کے بعد خاتون کو زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جائیے۔